بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یعنی گناہ مٹا دے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں 3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یوم عرفہ کیا ہے؟ یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ یوم عرفہ یہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں، 9 ذی الحج یہ یوم عرفہ ہے۔ تو 9 ذی الحج ہر ملک کے اپنے حساب سے جہاں چاند نظر آیا یا یکم ذی الحج جہاں شروع ہو گئی اس حساب سے 9 ذی الحج بنے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اس سال ہمارے یہاں 2026 میں یوم عرفہ 26 مئی بروز منگل ہے، تو اس دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہوگا، ثواب کا عمل ہوگا۔ اور حسن اتفاق ہے اس مرتبہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو یوم عرفہ ہے 9 ذی الحج ہے وہ ایک ہی دن آ رہا ہے، ورنہ عموماً آگے پیچھے ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں پہلے چاند نظر آ گیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج ہر ملک کا اپنے حساب سے ہوگا۔ جس ملک میں یوم عرفہ 9 ذی الحج ہے اسی دن وہاں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اسی دن روزہ رکھا جائے گا، یہ مستحب عمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے حساب سے چونکہ وہاں عرفات میں وقوف ہوتا ہے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں عرفات میں وقوف ہوتا ہے تو وقوف عرفات کے حساب سے روزہ رکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ آئندہ آنے والے سال کے گناہ بھی معاف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سال نہ سال آیا ہے نہ گناہ کیے ہیں، تو پھر کفارہ اور معافی کس بات کی ہے؟ تو دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سال میں گناہ کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہوگی، اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ شامل حال ہوگی جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا۔ آئندہ سال اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، گناہوں سے رکے گا، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی۔ اور بالفرض اگر پھر بھی انسان گناہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف کر دیں گے۔ تو 2 باتیں یہ ہو گئی۔ تیسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ اس حدیث میں جو گناہوں کی معافی اور گناہ مٹنے کی جو بات ہوئی ہے وہ کون سے گناہ ہیں؟ دیکھیے اس طرح کی جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی جن اعمال کے فضائل بیان ہوتے ہیں وہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور حقوق العباد تو بالکل ہی نہیں ہے۔ حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بھی معاف نہیں کروں گا جب تک بندہ خود معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح کے اعمال کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے جس کو حاصل ہو جائے۔ لیکن بندوں کے جو حقوق اگر حق تلفی ہوئی ہے کسی بندے کی تو اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی ہے، وہ گناہ مٹتا نہیں ہے، وہ گناہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام احکامات کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔